خواتین و حضرات، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمان پارک کے آس پاس بالکل سناٹا ہے۔ نہ وہ کارکن نظر آتے ہیں، نہ وہ ٹینٹ نظر آتے ہیں، نہ وہ دیگیں نظر آتی ہیں، نہ وہ کھانے نظر آتے ہیں، نہ وہ جوش اور نہ وہ جذبہ نظر آتا ہے۔ نہ بپھرے ہوئے کارکن نظر آتے ہیں، نہ وہ آوازیں گونجتی ہیں کہ خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے، نہ وہ صدائیں گونجتی ہیں فوراً زمان پارک پہنچو۔ یہ سب کچھ اس وقت نادارد ہے۔ خان صاحب اس وقت اکیلے اپنے گھر میں بیٹھ کے قوم سے خطاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو کسی بھی ٹی وی چینل کے اوپر دکھانے کی اجازت نہیں ہے، ان کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ ان کی پارٹی کا شرادہ بکھرتا چلا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں اور رہنماؤں کی طرح وہ انقلاب بھی غائب ہو گیا جس کے نعرے گونجا کرتے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انقلاب کے ان تمام دعووں، تقریروں، دھرنوں، ریلیوں اور لانگ مارچ کے بعد اس وقت نہ صرف یہ کہ پارٹی خود ایک تباہی کا شکار ہے بلکہ ملک بھی تباہی کا شکار نظر آتا ہے۔ اور اس تمام تر سیاسی، معاشی، سماجی تباہی کی ذمہ داری اگر کسی شخص پہ ڈالی جا سکتی ہے تو وہ کوئی اور نہیں، وہ صرف عمران خان ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے اتنے یقین سے کہہ رہا ہوں کیونکہ عمران خان وہ واحد سیاستدان ہے جس نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا۔ جن لوگوں کی سیاست پر نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ 1947 سے لے کے 2023 تک یہی سب کچھ ہوتا رہا ہے اور یہی سب کچھ ماضی کا حصہ ہے۔ پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں میں جوڑ توڑ کی گئی، ان کو توڑ پھوڑ کا شکار بنایا گیا، وہاں سے لوگوں کو جلا وطن کیا گیا، ان پارٹیوں سے لوگوں کو نکالا گیا، نئے لوگوں کو ڈالا گیا۔ پاکستان وہ ملک ہے جو کہ ہمیشہ سے صرف اور صرف دہشت گردی اور تخریب کاری کا شکار نہیں ہے، وہ سیاسی دہشت گردی اور تخریب کاری کا بھی شکار ہے۔ یہ تخریب کاری 1947 سے شروع ہوئی اور آج تک جاری و ساری ہے، اور اس کا ایک نتیجہ ہم اس وقت پی ٹی آئی کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہی سب کچھ دوسری پارٹیوں کے ساتھ ہوتا رہا، یہی سب کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہوا، یہی سب کچھ مسلم لیگ کے ساتھ بھی ہوا، یہی سب کچھ اے این پی کے ساتھ بھی ہوا، یہی سب کچھ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ہوا، اور کوئی بھی پارٹی اس تخریب کاری اور دہشت گردی سے بچی نہیں رہی۔ چاہے ایوب خان کے دور میں ہونے والے انتخابات ہوں جن میں کہ فاطمہ جناح کو انڈین ایجنٹ قرار دیا گیا ہو، یا پھر 1971 کے الیکشنز ہوں جس میں کہ شیخ مجیب الرحمان کو انڈین ایجنٹ قرار دیا گیا اور الیکشن کے رزلٹ ماننے سے انکار کر دیا گیا اور مجیب الرحمان کو غدار بتا کر اسے مجرم ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، چاہے ضیاء الحق کا مارشل لا ہو جہاں پر کہ بھٹو کو پھانسی دی گئی، چاہے غلام اسحاق خان اور اسلم بیگ ہوں جہاں پر کہ کبھی ایک پارٹی کو گرا کر حکومت بنائی جاتی تھی، کبھی دوسری پارٹی کو گرا کر دوسری حکومت بنائی جاتی تھی، کبھی بے نظیر کو باہر کرنے کے لیے آئی جے آئی بنائی جاتی تھی، کبھی پیپلز پارٹی پیٹریوٹ گروپ بنائے جاتے تھے، کبھی مسلم لیگ کو باہر کرنے کے لیے مسلم لیگ خاف بنائی جاتی تھی، کبھی بے نظیر سیکیورٹی رسک ہوتی تھی تو کبھی نواز شریف ہائی جیکر ہوتا تھا۔ طاقت کے مراکز کو یہ تمام سیاسی پارٹیاں جانتی تھیں اور ان کو پتا تھا کہ اگر ان کو سیاست میں رہنا ہے یا ان کو حکومت میں رہنا ہے تو ان کو کس کے جا کے پاؤں پکڑنے ہیں۔ یہ تمام سیاسی پارٹیاں اچھی طریقے سے جانتی تھیں کہ ان کو اگر اقتدار میں رہنا ہے تو ان کو کس کے پیروں میں جا کے گرنا ہوگا، تو اسی لیے کبھی نواز شریف اپنی حکومت بچانے کے لیے ان پیروں میں گرا ہوا پایا جاتا تھا تو کبھی بے نظیر ان پیروں کو پکڑی دکھائی دیتی تھی۔ یہ مشہور زمانہ 90 کی پالیٹکس کہلاتی تھی جس کو کہ آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن آخر کار وہ موقع آیا جہاں پر کہ دونوں پارٹیوں نے یہ محسوس کیا کہ وہ بہت بری طریقے سے استعمال ہوتے رہے، اور بالآخر 2006 میں ان دونوں سیاسی پارٹیوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ اگر پاکستان کو سیاسی بنیاد پر مضبوط ہونا ہے، جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، پاکستان کو جمہوریت کے راستے پہ چلانا ہے اور پاکستان کو ایک اقتصادی طاقت بنانا ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی ماحول سازگار رہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں اپنے 5 سال پورے کریں۔ اور یہ پاکستان کی بدقسمتی تھی کہ 1947 سے سن 2006 تک کوئی بھی سیاسی پارٹی اپنے 5 سال پورے نہیں کر پائی تھی۔ سن 2006 سیاسی حوالے سے یوں اہمیت اختیار کر جاتا ہے کیونکہ اس سال دونوں سیاسی پارٹیوں نے میثاق جمہوریت پر دستخط کیے اور اس بات کا اعادہ کیا کہ آئندہ ملک میں سیاسی استحکام کے لیے کوئی بھی کسی پارٹی کی حکومت کو گرانے کی کوشش نہیں کرے گا اور ہر پارٹی کو 5 سال پورے کرنے کا پورا موقع دیا جائے گا۔ ان میں وہ آپس میں سیاست ضرور کریں گے لیکن کسی بھی طریقے سے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش نہیں کریں گے یا کوئی بھی ایسا غیر قانونی حربہ یا طریقہ استعمال نہیں کریں گے جس میں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے پاؤں پھیلانے کا موقع ملے۔ یہ وہ سب سے اہم تبدیلی تھی جو پاکستانی سیاست میں رونما ہوئی اور اس کے بعد ہم نے اس کا مظاہرہ بھی دیکھا۔ سن 2008 میں بننے والی پیپلز پارٹی کی حکومت کو نواز شریف کی حکومت نے گرانے کی کوئی کوشش نہیں کی اور پورے 5 سال مکمل کیے، اور اسی طریقے سے 2013 میں بننے والی نواز شریف کی حکومت کو پیپلز پارٹی کی مکمل سپورٹ حاصل رہی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس دوران عمران خان نے دھرنے دے کر پورے ملک کے اندر سیاسی استحکام کو بہت بری طریقے سے مجروح کیا اور پوری کوشش کی کہ حکومت کو 5 سال پورے نہ کرنے دیے جائیں۔ یہ 2006 کا چارٹر آف ڈیموکریسی یا میثاق جمہوریت ہی تھا جس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے خود کو کمزور محسوس کرنا شروع کیا کیونکہ اس معاہدے کے تحت سیاست سے ان کی ضرورت ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، جو کہ ایک طرح سے سیاسی پارٹیوں کی بہت بڑی کامیابی تھی کیونکہ اب کوئی بھی سیاسی پارٹی اپنے مفادات کے لیے، سیاسی مفادات، معاشی مفادات کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے
पास आने को तैयार नहीं थी और तमाम सियासी पार्टियां 5 साल मुकम्मल करने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करती थी। इलेक्शन के नताइज तस्लीम किए जा रहे थे और इस सारे सियासी इस्तेहकाम का नतीजा माशी इस्तेहकाम की शक्ल में नजर आ रहा था। इस तमाम सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से एक नई पार्टी लॉन्च की जाती है और खान साहब माजी के तमाम हालात और वाक़यात भुलाकर एस्टैब्लिशमेंट के हाथों बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल होते हैं। मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, नैब के क़वानीन का बेदर्दाना इस्तेमाल किया जाता है, अदालतों को इस्तेमाल किया जाता है, हर तरीके से इमरान खान को सपोर्ट करने की कोशिश की जाती है, मुस्बत खबरें देने की तकरार की जाती है, लेकिन 4 साल तक ये लाडली हुकूमत कुछ भी डिलीवर करने में नाकाम नजर आई। 2018 के माशी अशारियों के मुकाबले 4 साल वो माशी अशारिये बदतरीन होते चले गए। इस दौरान पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा वो दरअसल वो सियासी अदम इस्तेहकाम था जो खान साहब अपने इक़्तिदार के लालच में पाकिस्तान की सियासत में खींच लाए और आज जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वो दरअसल उसी 90 की सियासत का हिस्सा है जो कि मुल्क से ख़त्म हो गया था। अपने दौरे हुकूमत में अपोजिशन की तरफ से उनसे बारहा कहा गया कि वो मिसाक मईशत करें, मिसाक जमहूरियत करें, लेकिन खान साहब ने अपोजिशन की तमाम तर पेशकश को हमेशा अपोजिशन की कमज़ोरी समझा क्योंकि पाकिस्तान की दोनों बड़ी सियासी जमातें जानती हैं कि इस सियासी अदम इस्तेहकाम और 90 की सियासत के क्या नताइज निकलते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान को क्या करना चाहिए। इमरान खान उसी इस्टेब्लिशमेंट का शिकार हैं जो इस्टेब्लिशमेंट उनको लेकर आई थी और इस वक्त उसी तजर्बे से गुजर रहे हैं जिससे कि 90 की सियासत में दोनों बड़ी सियासी पार्टियां गुजर चुकी हैं और इसी तरह के तल्ख तजर्बों से गुजर कर दोनों सियासी पार्टियों ने उस वक्त ये फैसला किया था कि आइंदा सियासी इस्तेहकाम को ख़राब करने की कोशिश नहीं करेंगे और ना ही इस्टेब्लिशमेंट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। इस वक्त इमरान खान साहब के पास सिर्फ एक रास्ता है कि वो नफरत की सियासत को ख़त्म करें और सियासी जमातों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत करें। इस बात का अहद करें कि आइंदा हुकूमत हासिल करने के लिए वो कभी इस्टेब्लिशमेंट का दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे। खान साहब के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से तमाम तर रास्ते इस वक्त बंद हो चुके हैं। इस वक्त उनके पास सिर्फ एक दरवाज़ा खुला है जो कि मिसाक जमहूरियत का दरवाज़ा है। अपने सियासी मुस्तकबिल की खातिर उन्हें तमाम तर सियासी जमातों से हाथ मिलाना पड़ेगा। नफरत और गाली गलौज की सियासत का खात्मा करना पड़ेगा। ये खान साहब की सियासी जद्दोजहद का 23वां नहीं पहला साल है।